فرشتے بیچارے سوچیں گے چکر بازی کیا ہے کہ عشاء چھوڑ رکھی ہے اور آواز باہر آئے. یعنی صحیح بات یہ ایسا لگتا ہے کہ فرشتے بھی ہنستے ہوں گے ایسے لوگوں پر، یار کتنا نادان ہے بیچارہ یہ کہ اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی شب قدر میں بھی، اور اب اس چکر میں ہے کہ جنت کا ٹھیکیدار بنوں 4 آنسو بہا کر کے. رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہونے کے زیادہ چانس رہتے ہیں، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں. اس لیے ہم ان راتوں کو وصول کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی ایک آدمی نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک رات عبادت کر لی اور وہ شب قدر نکلی تو اسے 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ افضل ثواب عطا کیا جائے گا. اور پھر اللہ رب العزت نے کوئی طے نہیں کیا ہے کہ کتنا افضل عطا کیا جائے گا، بلکہ خیرن بہتر ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا. وہ کتنا زیادہ ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب سامنے والا بات کرے تو بات کا مفہوم اسی کے حساب سے طے کیا جاتا ہے. یہ زیادہ کہنے والا اللہ رب العزت ہے. ایک چیز کو ہم زیادہ کہیں تو وہ ہمارے اعتبار سے زیادہ ہوگی، لیکن ایک چیز کو اللہ رب العزت زیادہ کہے تو وہ کتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کے اعتبار سے ہی طے ہوگا. اللہ رب العزت کا کسی چیز کو زیادہ کہنا کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ، تو اللہ رب العزت اتنا زیادہ اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا زیادہ ہوگا. اس لیے ہم ان راتوں کو وصول کرنے کی کوشش کریں. اعتکاف میں اگر بائی چانس ہمارا بیٹھنا نہیں ہوا ہے تو ہم کم از کم یہ راتیں جاگنے کا مطلب عبادت کے ساتھ، یہ والی بات نہیں کہ جاگوں گا ساری رات، جاگنے کی رات ہے، یہ مطلب نہیں. عبادت کی رات ہے عبادت میں. لیکن یہ جو آج کل ہمارے یہاں ماحول چل رہا ہے، بات پر بات یاد آتی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو رواج بنا لیا. مجھے تو رات ہی احساس ہوا کہ اس میں لوگ کم ہیں تراویح میں اور رات میں زیادہ ہیں. تراویح میں لوگ کم اور رات میں جو اٹھنے کا ماحول ہے اس میں زیادہ ہے. بھائی شب قدر جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے اور سحری کے ٹائم تک رہتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہم نے تراویح چھوڑ دی، یہ عشاء کی نماز چھوڑ دی اور پھر ہم 3 بجے اٹھ کر کے آئے، اب تلاوتیں چل رہی ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. فرشتے بیچارے سوچیں گے چکر بازی کیا ہے کہ عشاء چھوڑ رکھی ہے اور آواز باہر آئے. یعنی صحیح بات یہ ایسا لگتا ہے کہ فرشتے بھی ہنستے ہوں گے ایسے لوگوں پر، یار کتنا نادان ہے بیچارہ یہ کہ اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی شب قدر میں بھی، اور اب اس چکر میں ہے کہ جنت کا ٹھیکیدار بنوں 4 آنسو بہا کر کے. اس لیے بات کو صحیح طرح سمجھیں کہ اگر ہم نے فرض چھوڑ دیا یا تراویح چھوڑ دی اور پھر ہم 3 بجے اٹھ کر کے آ رہے ہیں، چونکہ ماحول ہے اٹھنے کا اور کچھ لوگ دعائیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو یہ ہم نے شب قدر کی قدردانی نہیں کی، ہم نے شب قدر کو نہیں سمجھا. بلکہ شب قدر کو سمجھنا یہ ہے کہ ہم فرائض بھی پورے کریں اور پھر یہ کوشش کریں کہ ہماری رات پوری اللہ کی عبادت میں گزرے. اور پھر اس میں یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر کے عبادت ہوگی، بلکہ نفل عبادت اپنے گھر میں کرنا زیادہ افضل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب قبرستان میں کوئی عبادت نہیں کرتا؟ ظاہر سی بات ہم مردے ہیں وہ کیا عبادت کریں گے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں پر عبادت کیا کرو، نمازیں پڑھو، ذکر کرو، اذکار کرو، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے بھی سیکھیں گے. جو 4 آنسو ہم یہاں بہا رہے ہیں نا، وہی آنسو اپنے گھر پہ بہائیں مصلی پہ بیٹھ کر. ہمارے بچے جب دیکھیں گے کہ ابا جی رو کیوں رہے ہیں اور وہ پوچھیں گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی میں اپنے گناہوں پر رو رہا ہوں، تو پھر انہیں بھی توفیق ہوگی گناہوں پر رونے کی. انہیں بھی سمجھ میں آئے گا کہ گناہوں پر رویا جاتا ہے، اللہ کو منایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی خوشامدیں کی جاتی ہیں، جنت کو کا اللہ رب العزت سے سوال کیا جاتا ہے، وہ بھی سمجھیں گے اس چیز کو. اس لیے ہم شب قدر کی قدر کریں ایسے جیسے کہ شریعت چاہتی ہے. یہ طریقہ کہ تراویح چھوڑ دی، عشاء کی نماز چھوڑ دی، چونکہ ماحول ہے کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر چونکہ ماحول ہے مسجد بھرنے کا 3 بجے سے شب قدر، تو ماحول کی وجہ سے ہم بھر رہے ہیں. یہ شب قدر کی جو ہے قدردانی نہیں. شب قدر کی قدردانی یہ ہے کہ تمام فرائض بھی ہوں اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے رونا اور بلکنا، اس کے سامنے تڑپنا اور اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہانا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوتر اور پاک فرما دے.
یہ ہے اصل چیز.